الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی، واجب القدر بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں، انسان کی زندگی کا یہ سفر محض کھانے اور پینے، سیر اور تفریح اور عالیشان مکانات بنانے کے لیے نہیں ہے. انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ایمان بنیاد ہے. ایمان کے ذریعے سے ہی اللہ کی عبادت کی بنیاد ڈلتی ہے، اور ایمان انسان کے دل میں نور الہی کو پیدا کرتا ہے. بہت اچھے سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایمان صرف چند کلمات کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یا کسی موروثی نسبت کا نام نہیں ہے کہ کوئی چند کلمات پڑھ لے یا اس کے باپ دادا مسلمان ہیں تو وہ بھی ایمان والا ہے. ایمان کہتے ہیں انسان کے دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے اللہ کی ذات کا، اللہ کی تمام صفات کا، اور ایسا یقین پیدا ہو کہ انسان کا نظام زندگی بدل جائے. بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز، چاہے وہ یہ سر کے اوپر تنا ہوا ایک بڑا ہی زبردست آسمان ہو، چاہے زمین کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہو، کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ رواں دواں ہے. کامل یقین دل کے اندر اتر جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان. اور اسی سے اللہ کی عبادت کی بنیاد ڈلتی ہے کہ جب ایمان، یقین انسان کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ آمادہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر. اور پھر اس کا ایک سجدہ اس کا یقین کے ساتھ والا، اطمینان والا کایا پلٹ دیتا ہے. اور اس کے ذریعے سے انسان کو جو سکون میسر آتا ہے، جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ کائنات کی کسی اور چیز سے نہیں ملتا. کسی کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، جاہ و منصب کا اس کا مقام ہے، خوب مال دولت کی ریل پیل ہے، بڑا اونچا حسب نسب ہے، خوب اونچے عالیشان جاہ اور منصب ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو دولت ہونے کے باوجود بھی وہ اس کائنات کا مفلس ہے، سب سے بڑا مفلس. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور ایمان کی حقیقت انسان کو پتہ چلتی ہے آنکھ بند ہونے کے بعد، اور جو چیز پھر کام آتی ہے وہ ہوتا ہے ایمان. اور باقی سارا جو بھی ہے اس کے پاس، مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، طاقت ہے، شہرت ہے، حکومت ہے، وہ سارا کے سارا اس دنیا کا ہے، ایک دھوکہ ہے، یہیں رہ جانا ہے. اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی ہے ایمان کو سمجھنے کی، ایمان کو پہچاننے کی، اور انسان کے لیے حقیقی کام آنے والی چیز کو سمجھنے کی؟ یہ قبرستان سے بہتر کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ میں کل مغرب کی نماز سے تھوڑا سا پہلے بس طبیعت ہوئی، تھوڑا اندر قبرستان میں گیا. دل کے اندر احساس پیدا ہوا قبروں کو دیکھ کر کہ یہ جو سارے قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں،
ایک زمانہ رہا ہوگا کہ سب اس روح زمین پہ چلتے پھرتے تھے، بڑے مال دولت والے، بڑے عہدے اور شہرت والے، نرم نرم بستروں پہ سونے والے، مہنگے مہنگے قالینوں پہ چلنے والے، نرم نرم صوفوں پہ بیٹھنے والے، عالیشان مکانات میں رہنے والے، مہنگی مہنگی کاروں میں گھومنے والے، مہنگے مہنگے کپڑے پہننے والے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ چلتے تو جب ہجوم چلتا ہوگا، محفل لگ جایا کرتی ہوگی، لوگ تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے ہوں گے، لوگ سلام ٹھوکتے ہوں گے، وہ جب کوئی بات کہتے ہوں گے تو لوگ غور سے سنتے ہوں گے، ان کی بات کو ترجیح دی جاتی ہوگی، ان کا ایک الگ منصب ہوتا ہوگا۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ سارے کے سارے اس خاک کے اوپر، اس مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے۔ ایک ارب پتی انسان، اربوں کا مالک، وہ بھی اسی مٹی میں ہے، اور ایک غریب ٹھیلا چلانے والا وہ بھی اسی مٹی میں۔ کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی رتبہ، کوئی عہدہ نہیں۔ ایک غریب بھی، ایک امیر بھی اس قبرستان کی گود میں آ کے لیٹ گیا، بے سر و سامان، تنہائی، ویرانی، تاریکی، وحشت۔ بڑے بڑے گھر کے اندر جھومر لگائے، بڑے بڑے مہنگی مہنگی لائٹیں لگائیں، اور بیڈ روم بنائے، اور ڈائننگ ہال بنایا، اور یہ بنایا اور وہ بنایا، اور آخر میں انجام کیا ہے کہ اس تاریکی کے گڑھے میں آ کے لیٹ گئے۔ نہ اولاد ساتھ آئی، نہ رشتہ دار ساتھ آئے، نہ بیوی ساتھ میں آئی، نہ والد ساتھ میں آئے، نہ نوکر چاکر ساتھ میں آئے۔ سب چھوڑ کے اس انداز میں کہ ہاتھ سے اور کپڑوں سے مٹی جھاڑ کے قبرستان میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے، کوئی نہیں۔ اب خود تنہا اکیلے زندگی کا سفر، آگے کی زندگی کا سفر طے کر۔ کروڑوں کا بینک بیلنس، ایک پوٹی کوڑی بھی ساتھ میں نہیں گئی۔ وہی کفن کا کپڑا جو بازار میں ملتا ہے، سوچنے میں آتا ہے ہم آج تو یہاں تیار ہو کے بیٹھے، نہ معلوم ہمارا بھی کفن کا کپڑا بازار میں سل کے آ گیا ہوگا۔ کتنے ہی مہنگے کپڑے پہن لو، کتنی شان و شوکت والی زندگی گزار لو، اگر ایمان نہیں ہے اور ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال نہیں ہے تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ وہی سادہ سا عام سا کپڑا ہم سب کے لیے خریدا جائے گا اور اس میں لپیٹ کر مٹی میں ڈال دیا جائے گا، سب ختم۔ جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے ایمان، اور جو ایمان کو بچا کر لے کر جائے گا، ایمان کو بنا کر لے کر جائے گا، تو وہ تاریک گڑھا، وہ قبر اس کے لیے مہک اٹھے گی۔ اس کے اندر اللہ روشنی کا انتظام کر دیں گے، اس کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ویرانی کو اور وحشت کو ختم کرنے کے لیے اللہ انتظام کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس صاحب ایمان کو اور صاحب اعمال کو اللہ تعالیٰ ایسا سلائیں گے، ایسا سلائیں گے کہ پھر وہ آخرت میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی اذیت ہوگی۔ ایک مثال دی گئی کہ نئی دلہن کی طرح کہ اس کے کمرے میں اس کے شوہر کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کو صرف اس کا شوہر جا کر اٹھاتا ہے اور جگاتا ہے، وہ بھی محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، دبے پیر داخل ہوتا ہے، احترام کے ساتھ جگاتا ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ ویسے اس صاحب ایمان کو سلا دیا جائے گا اور آخرت میں اللہ اٹھائیں گے۔ ایمان ہوگا تو یہ سارے معاملے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو نہ روپیہ کام آئے گا، نہ عہدہ کام آئے گا۔ آنکھ بند ہونے کے بعد سب پر آیا، اولاد کیلکولیٹ کرنے لگ جائے گی پھر ابا جی کی جائیداد پہ کہ یہ پلاٹ میرا، یہ دکان میری، یہ کھیت میرا، یہ گاڑی میری، یہ بلڈنگ میری، یہ زیورات میرے۔ ابا کی میت کو ابھی دفن بھی نہیں کیا گیا اور اولاد کے ذہن میں جائیداد کی تقسیم کا یہ پکچر گھومنے لگ گئی۔ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کچھ دن پہلے اگر رجسٹری پہ دستخط کروا لیتا، اپنے نامے کروا لیتا۔ یہ وہ دولت ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ آنکھ بند ہوئی، سارا پرایا، سب ختم، سب ختم۔ نام بھی نہیں لیتے لوگ، نام بھی نہیں لیتے نا۔ کسی کا انتقال ہوا تو پھر کہتے ہیں کہ میت کو جلدی غسل دو، کوئی نہیں کہتا کہ حنیف صاحب کو نہلاؤ صاحب، سبحان صاحب کو غسل پہناؤ صاحب، کفن پہناؤ صاحب، کوئی نہیں کہتا۔ میت نام ہی چینج ہو گیا، عہدے سب ختم ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ سب سے قیمتی چیز ہے ایمان، جس کو بنانے کے لیے، جس کو بچانے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے جو اللہ کی عبادت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کو بنانے اور بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بالخصوص اس دور میں، اس فتنے کے بھرے دور میں کہ جس میں چاروں طرف سے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اس دور میں خاص طور سے ایمان پر محنت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔
اللہ نے لوگوں کا ایمان بنانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اور اس کی محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا. اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. جتنے بے فکر ایمان کے تعلق سے ہم ہیں اتنی بے فکری والا معاملہ نہیں ہے. نبی آئے اس لیے اس روح زمین پر بھیجے گئے کہ لوگوں کا ایمان بنائیں اور ایمان بچانے کا بندوبست کریں. اس کی محنت کی. ایک ہی تو سب کا ترانہ تھا, ایک ہی تو سب کا کہنا تھا کہ لا الہ الا اللہ. حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام نبی ایک ہی بات لوگوں کو سمجھاتے رہے, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں. تمام نبیوں کا ایک ہی کلمہ, لا الہ الا اللہ, معبود صرف اللہ ہے. اور یہی کلمہ محمد رسول اللہ نے بھی پڑھایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ ہی معبود برحق ہے, اللہ ہی معبود حقیقی ہے. تمام نبیوں نے یہی سبق پڑھایا. اور آج اس دور میں کہ جب چاروں طرف سے فتنوں کی بوچھار ہے, فتنوں کا سیلاب ہے, اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اس چیز کے لیے فکر مند ہونا چاہیے, فکر مند رہنے کی ضرورت ہے. دنیا ترقی کر گئی, اتنی ترقی کر گئی کہ انسان نے سمندر کی گہرائی ناپ دی, خلاؤں میں فضاؤں تک کمان ڈال دی, زمین کی تہ تک اتر گیا. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں انسان بیشتر چیزوں کی کھوج کر بیٹھا. اس ترقی کے دور میں, اور یوں کہہ لیجیے کہ مادہ پرستی کے دور میں, سب سے زیادہ خطرہ اور حملہ جس چیز پر ہو رہا ہے وہ ایمان پر ہو رہا ہے. اور انسان کو ٹیکنالوجی نے مشین بنا دیا ہے, سہولتیں فراہم کر دی, انسان کو اتنی آسانی فراہم کر دی, اتنی آسانی فراہم کر دی کہ انسان کو اللہ نے جفاکش بنایا تھا, جدوجہد کرنے والا, محنت کش بنایا تھا کہ اس زمین کے سینے کو پھاڑنا پڑے گا, اس میں سے غلہ نکلے گا, تجھے ہل چلانا پڑے گا, تجھے محنت کرنی پڑے گی. لیکن آج سارے کام مشینوں کے ذریعے سے ہو رہے. چلیے اچھی بات ہے, انسان نے پڑھا, ترقی کی اور کامیابی پر پہنچا, مشینیں ایجاد ہو گئیں. لیکن دو خطرے ہمیشہ انسان کے سر پہ منڈرا رہے ہیں. ایک تو الحاد کا ہے اور ایک ارتداد کا ہے, خاص طور سے اس دور میں. جیسے ابھی کچھ زمانے پہلے ایک وبا پھیلی تھی, ہے نا, ایک وائرس آیا تھا کہ جس کا خطرہ لاحق ہوا اور پوری دنیا میں الارم بجا کہ یہ ایک بھیانک وبا ہے, اس سے حفاظت کی جائے, اس سے بچا جائے, اس سے دور رہا جائے. اور یہ پروٹوکول بنائے گئے, اور یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی, اور یہ تحفظ کی تدابیر بنائی گئی. ایمرجنسی تک حالات ہو گئے, کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا, کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرے گا, دنیا بھر کی فلائٹیں بند, پوری دنیا جہاں تھی وہیں رک گئی. یہ حالت ہو گئی کہ جنگلوں سے جانور نکل کر شہری آبادیوں تک آ گئے, سنسان ویران دنیا پڑی, سڑکیں سنسان پڑی ہیں, خوف اور حراست کا ماحول, انسان گھروں کے اندر قید ہو گئے. وہ جو بھیانک دور تھا جو ہم سب نے دیکھا ہے, اس سے بھی خطرناک اور بھیانک دور اور وبا ارتداد کی اور الحاد کی پھیلی ہوئی ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں, صرف آگاہ کر رہا ہوں, اور اللہ کرے میری یہ آگاہی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کارگر ثابت ہو جائے کہ ہم اس تعلق سے فکر مند ہو جائیں کہ یہ جو دو فتنے فن پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں ان سے ہم بچ جائیں, اور ان سے بچنے کے لیے ہم بیدار ہو جائیں. دو چیزیں میں نے بتائیں, ایک تو الحاد اور ایک ارتداد. اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے, بڑا عجیب و غریب نظام ہے. لوگ بے فکر تھے, لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایک معاملہ ایسا ہوا, ایک ڈیبیٹ ہوئی ابھی چند روز پہلے, اور جس نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اس کی چرچا ہوئی, اس کا تذکرہ ہوا. اور کس چیز کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ ڈیبیٹ ہو رہی اللہ کے وجود کی. ایک مشہور و معروف شخص جو پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان میں شہرت یافتہ ہے, اور ایک انجان گمنام عالم دین جس کو سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا, صرف گھنٹے سوا گھنٹے کی ڈیبیٹ نے ایک مشہور شہرت یافتہ شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیا, اور ایک گمنامی میں خاموشی میں زندگی گزارنے والے شخص کو اللہ نے عزت و توقیر کے تخت پر بٹھا دیا. یہ اللہ کا وجود ہے کہ جس نے جاوید اختر کو ذلیل کر دیا اور مفتی شمائل ندوی دامت برکاتہم کو شہرت کے تخت پہ بٹھا دیا. ہم نے ڈیبیٹ دیکھی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, اس کے لاجکس سنے. آپ غور کیجئے کہ کیا انسان, اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والا انسان,
اس نقطے پر پہنچ گیا کہ وہ آ کر بحث کر رہا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. یہ انسانیت کی سب سے بڑی رسوائی ہے. لیکن یہ جو سیلاب ہے اس کا، اسی کو الحاد کہتے ہیں، اسی کو ایتھزم کہتے ہیں، کہ اللہ کے وجود پر بحث ہو جائے، اللہ کے وجود کو شک و شبہات میں ڈال دیا جائے، یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات ہی نہیں ہے، اللہ کا وجود کا انکار کر دیا جائے، اور دین کو، مذہب کو محض پرانے لوگوں کے قصے کہانی سمجھا جائے. اسی کو الحاد کہتے ہیں اور اسی کو ایتھزم کہتے ہیں. اور آج آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک بڑی آبادی پوری دنیا کی، جس میں ہندو دھرم کے بھی لوگ ہیں، عیسائی مذہب کے بھی لوگ ہیں، اور یہودیت کو ماننے والے بھی ہیں، اور اللہ کی پناہ کے مسلمان بھی ہیں. ایک بڑی تعداد پوری دنیا کی الحاد کا شکار ہو چکی ہے، وہ ایتھسٹ بن چکے ہیں، جن کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ اللہ کا وجود نعوذ باللہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بس محض چل رہا ہے اپنے آپ، ہر چیز دھیرے دھیرے وجود میں آ رہی ہے، بس یہی اس کائنات کی حقیقت ہے. جبکہ اس کائنات کا اس بیلنس طریقے سے چلنا، اس نظام کا اتنے بہتر طریقے سے چلنا، اس بات کی خود دلیل ہے کہ کوئی ہستی تو ہے، کوئی ہستی تو ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اس نظام کو جو چلا رہی ہے. کوئی طاقتور ہستی ہے، کمزور نہیں، طاقتور ہستی، جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، جس نے زمین کو قرار دے رکھا ہے، جس نے سمندر کے اندر موجیں اور لہریں ڈال رکھی ہیں، جس نے ہوا کے اندر وہ طاقت اور وہ پھرتی اور وہ رفتار ڈال رکھی ہے، جس نے سورج کے اندر وہ تمازت اور وہ تپش رکھی ہے، جس نے چاند کے اندر وہ کشش رکھی ہے، جس نے پھولوں کے اندر وہ خوشبو رکھی ہے، اور جس نے زمین کو غلہ خیز بنایا ہے. کوئی تو ہستی اور کوئی ذات اور کوئی طاقت ضرور ہے، اور وہ ہستی اور وہ ذات اور وہ طاقت اللہ کی ہے. وہ خالق اور وہ مالک اور وہ رازق اللہ ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور اس کے نظام کو بڑی زبردست طریقے سے چلا رہا ہے، بڑے زبردست طریقے سے چلا رہا ہے، کہ کوئی بھی چیز ان بیلنس نہیں ہے، کوئی بھی چیز ان کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنے دائرے اور مدار سے باہر نہیں ہے. اس کائنات کا اسی نظام پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس کے علم و حکمت کے دائرے میں وہ کنٹرول میں یہ پوری کائنات ہے، اور وہ اللہ ہے. اس پر یقین، کامل یقین، اس کو ایمان کہتے ہیں. لیکن آج افسوس 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 کہ آج مسلمان بھی اس کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. جاوید اختر ایک مسلمان ہی ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا شخص، نام اس کا مسلمانوں جیسا ہے، اگرچہ اس کا مزاج، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کا گھرانہ، اس کی زندگی مسلمانوں والی نہیں ہے، اسلام والی نہیں ہے، لیکن ایک نام کا مسلمان تو ہے. اس کے نام سے تو یہ بات جھلک رہی ہے کہ ہاں یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا شخص ہے. لیکن وہ بھی شکار، اور پڑھا لکھا شخص، ایک عام آدمی نہیں، ایک جاہل شخص نہیں، ایک کمزور نہیں، پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، اپنی شہرت یافتہ، وہ شکار ہو گیا. تو ہمارے جیسے لوگ، کمزور لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ کتنے بڑے خطرے کے دہانے پہ ہیں، کتنی بڑی ہم لوگ آزمائش میں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند ہو جائے، اس کی فکر کی جائے. ہر شخص اپنی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، اپنے بچوں کی فکر کرے. ایک تو یہ ایتھزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور دوسری چیز ہے ارتداد. اور ارتداد کہتے ہیں پھر جانے کو، پلٹ جانے کو، یعنی لوگ اپنے مذہب سے پھر رہے ہیں، ہے نا. عیسائی تھے تو وہ کچھ اور ہو گئے، ہندو تھے تو وہ کچھ اور ہو گئے، یہودی تھے تو وہ کچھ اور ہو گئے. ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں. ڈر اور خطرے کی بات یہ ہے کہ مسلمان تھے اور وہ بھی اب مسلمان نہیں رہے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم لبرل ہو گئے، ہم سیکولر ہو گئے، سبھی دھرموں کا آدر کرتے ہیں اور سبھی دھرموں کا پالن کرتے ہیں. ہم عید بھی مناتے ہیں اور ہم ہولی بھی مناتے ہیں، ہے نا. ہم رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں اور ہم دشہرا بھی مناتے ہیں. ہم راکھی بھی باندھتے ہیں اور ہم جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم ایسے سیکولر ہوئے اور ایسے لبرل ہوئے کہ ہمارے اندر سارے دھرموں کا پالن اور آدر آ گئے. کچھ ایسے ہو گئے اور کچھ نے کھل کر انکار کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نہ کھل کر اعلان کیا، نہ وہ ایسے لبرل اور سیکولر ہوئے، لیکن دبے پیر ان کے ذہن میں اور ان کے دل میں دوسرے مذاہب کی توقیر اور احترام اور نسبت، یا ایک اور لفظ میں کہوں جس کو آپ اسی معنی میں سمجھیے کہ دوسرے مذہبوں کی رسم اور دوسرے مذہبوں کا رواج ان کی زندگی میں داخل ہو. یہ بھی پھر جانا ہے کہ ایک مسلمان ہے لیکن اس کے شادی کے طور طریقے غیروں کے ہیں. ہے تو مسلمان لیکن اس کے کاروبار کا طریقہ غیروں کا ہے تو مسلمان لیکن اس کے گھر کا ماحول غیروں والا ہے تو مسلمان
لیکن اس کا لباس اور اس کا چہرہ غیروں جیسا ہے تو مسلمان، لیکن اس کے گھر کی خواتین غیر عورتوں جیسی زندگی بسر کر رہی ہیں، نہ ان کا لباس ایسا ہے نہ ان کا کردار ایسا ہے. یہ بھی تو ارتداد ہے. پھر گئے اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے، اپنی ثقافت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اور مبارک سنتوں سے پھر گئے. مجھے معاف کیجئے گا یہ جو آخری والی بات میں نے کہی ہے اور یہ ارتداد کی جو یہ مثال کو کھولا ہے، اللہ کی پناہ اللہ ہم سب کو معاف کرے، یہ دبے پیر ہم سب کے گھر میں پائی جا رہی ہے. کیوں علماء چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ سدھرو یہ شادیوں کے طریقے، سدھرو یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت کے طریقے نہیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بات، یہ چھوٹی چھوٹی عام چیزیں نہیں ہیں، یہ کھڑا کر دیں گی ہمیں ارتداد کے دہانے پہ لے جا کر، یہ ہمارا منہ کالا کروا دیں گی چھوٹی چھوٹی چیزیں. کیوں ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے خون کو آپ کے سامنے جلا کے کڑ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں. کوئی تو مرد مجاہد اٹھے اور کہے کہ میں اللہ کے رسول کے دین پر اپنے بچوں کی شادی کروں، سنت کے طریقے پہ شادی کروں. لوگ مجھ سے کہنے لگ گئے، ایک صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے گھر دعوت نامے نہیں آ رہے جو آپ شادیوں پہ اتنا بول رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، آتے ہیں لوگ، بلاتے بھی ہیں. لیکن ایک حقیقت والی بات بتاؤں آپ کو، میری کوئی اوقات نہیں اس جگہ کی حرمت کے تعلق سے بول رہا ہوں. اگر میری بات میں اگر مائنس سے -% بھی اگر جھوٹ ہو، اللہ مجھے تباہ کر دے. دل سے ہی بشاشت نہیں ہوتی جانے کی، دل ہی آمادہ نہیں ہوتا، طبیعت ہی آمادہ نہیں ہوتی، کہیں پر مجبوری پھنس جاتی ہے جو جانا پڑ جاتا ہے، دل ہی آمادہ نہیں کرتا. کیونکہ بے دینی عام، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غیظ و غضب کوئی احترام نہیں کر رہا. بھائی یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ارتداد داخل ہو گیا ہمارے اندر، ہم نے بدل دیا اپنی چیزوں کو. اللہ کرے اس سے ہماری حفاظت ہو، ہم سدھریں، ہم دین پر آئیں، 100% دین پر آئیں، 100% دین پر آئیں. اچھے دیندار لوگ بیچارے کہتے ہیں کیا کرنے مجبور ہیں، بیوی نہیں مان رہی تو بہویں نہیں مان رہی تو بیٹے نہیں مان رہے تو سسرال والے نہیں مان رہے تو فلاں رشتہ دار نہیں مان رہے تو سمدھانے والے نہیں مان رہے، کیا کریں مجبور ہیں. اچھے بڑی داڑھی والے لوگوں کو مجبور، یہ مجبوری والے الفاظ اور جملے کہتے ہوئے سننے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کرے ہماری زندگی سدھرے، ہم 100% اسلام پر عمل کرنے والے بنے، ہم 100% دین اور شریعت کو زندہ کرنے والے بنے ہر چیز میں. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، ابھی سیزن اس چیز کا چل رہا ہے تو وہ مثال بار بار کیا کروں مجبور، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مثال کو بیچ میں لاؤں، لیکن کیا کروں مجبور ہوں، اور فطرت ہے آئی ہو جاتی ہے زبان پہ. ورنہ ہر چیز ہماری، کاروبار کا سلیقہ اور طریقہ ہمارا اسلامی نہیں رہا، ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہا. کل ہی کی بات ہے، ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے، یہ ہر مسلمان کے منہ پہ تماچا ہے، ہر مسلمان کی، کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ ارے صاحب ہم تو پریشان ہو گئے اپنے والوں سے، غیر اچھے ایک مسلمان کے بارے میں تاثر دے رہا ہے. جب ایک مسلمان کی سوچ ایک مسلمان کے لیے بن گئی ہے تو آپ ایک غیر سے کیا امید رکھتے ہو اپنے بارے میں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچے گا؟ پھر تو وہ چاہے گا کہ NRC آئے اور بھگائے ان کو، پھر تو وہ چاہے گا کہ ہم جو ہے ان کو نکالیں یہاں سے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ کہتا اور سوچتا ہے تو غیروں سے کیا توقع ہوگی؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ ورنہ ایک زمانہ وہ تھا، ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک دور وہ تھا کہ بغیر مسلمان کے کہیں بستی نہیں بستی تھی، کہ جب تک کسی بستی میں مسلمان کو نہیں رکھا جاتا تھا لوگ بستی نہیں بساتے تھے، کہ ان لوگوں کا رہنا ضروری، یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ دلیر اور بہادر لوگ ہیں، یہ انصاف پسند لوگ ہیں، یہ دیانت داری کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بغیر بستی اور آبادی نہیں بسے گی. اور ایک زمانہ وہ آیا کہ نکالا جا رہا ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں، کوئی بھی کالونی ہوتی ہے ان کو پلاٹ ہی نہیں دینا، ان کو جگہ نہیں، جاؤ آپ. کس نے بگاڑا ہمارے کردار کو؟ ہم ہی نے نا، ہم ہی نے بگاڑا. تو یہ معاملات ہیں، یہ ہماری زندگیاں ہیں، اور یہی سب کچھ ہمارے بچے سیکھ رہے ہیں، اور اسی سیلاب میں ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اندر ایمان کی اور اسلام کی عظمت ڈالے جو کہ آئے گی یہ چند چیزوں سے. اب میں اس کا حل آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی توجہ اور ماں باپ کی طرف سے کی جانے والی بچوں کی بہترین اور عمدہ اور اسلامی تربیت. کیا کہا گیا کہ بچے کی سب سے پہلی درس کا اس کی ماں کی گود ہے، وہ ماں سے سیکھتا ہے، اور ماں کی گود میں پروان چڑھتا ہے. ماں باپ ذمہ دار ہیں بچے کو ایمان سکھانے کے، اسلام سکھانے کے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ڈالنے کے. ماں باپ کی پہلی ذمہ داری بنتی. ماں باپ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟
ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اچھی زندگی دیں، آشائش دیں، سکون دیں، راحت دیں، خوشحالی دیں۔ کیا ہی بہتر ہے کہ ان سب چیزوں سے پہلے ماں باپ جو سب سے اہم چیز ہے اس کو ڈال لیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں گے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں گے، گھر کا ماحول ایسا دیں گے کہ جس سے ہمارا بچہ جو ہے ایمان والا بنے، گھر کا ماحول ایسا دیں گے کہ جس سے ہمارا بچہ جو ہے اس کا ایک وہ پکا مسلمان بنے۔ لیکن ماں باپ کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، ماں باپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ بے فکر ہے، بس جیسے پل رہے ہیں جیسے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبیوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کی اور اپنی تربیت کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر مند رہے کہ بچوں کی صحیح اسلامی تربیت، گھروں کا ماحول ایسا ہو، دینی ماحول ہو کہ بچے گھر کے اندر دین دیکھیں اور اس دین کو دیکھ کر وہ گھر کے اندر پروان چڑھیں۔ لیکن آج ہمارے گھروں کا ایسا ماحول نہیں ہے، گھروں کے اندر تو 100% بے دینی ہے، بچہ پتہ ہی نہیں اس کو کہ کیا نماز ہوتی ہے۔ ایک دور ایک زمانہ تھا، آج بھی مبارک ہو ان گھروں میں کہ مائیں نماز پڑھتی ہیں تو بچے پاس میں جو ہے جائے نماز بچھا کر یا ویسے ہی جو ہے وہ ویسے ہی وہ سر جھکاتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ مبارک ہو ان گھروں میں کہ جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ میرا دل چاہتا ہے اندر سے، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اس بات کی، اور میں اپنی مسجد انتظامیہ سے بھی درخواست کرتا ہوں اس بات کی کہ مسجدوں میں بچوں کے لانے کو الاؤ کرو۔ دل چاہتا ہے کہ باہر کہیں ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں بچوں کے لیے کھلونے رکھے جائیں، ان کے لیے چاکلیٹ کا ایک صاحب کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہم میں سے ہر مصلی اس بات کا اہتمام رکھے کہ 2، 5، 10 روپے کی چاکلیٹ جیب میں رکھ کے لائیں اور بچوں کو یہاں لا کر دیں، بچوں کو جوڑو مسجدوں سے۔ لیکن اللہ کی پناہ کہ آج بچوں کی مسجدوں میں لانے پہ پابندی ہے، بچے اگر شور کر لیتے ہیں تو 10 کھڑے ہو جاتے ہیں ڈانٹنے کے لیے، یہ ہماری نماز خراب کر دی۔ آپ کی نماز اتنی کمزور ہو گئی کہ ایک بچے کے شور سے خراب ہو گئی، آپ کی اللہ سے نسبت اتنی کمزور ہو گئی کہ ایک بچے کے شور سے خراب ہو گئی آپ کی نماز۔ بچوں کو مسجدوں میں لاؤ، اتنا بڑا بچہ اگر ہو جائے کہ وہ پیشاب اور پخانے کا کہنے لگے اور اس کی تمیز اس کے اندر آ جائے تو بچوں کو لاؤ، کم از کم وہ مسجدوں میں آئیں گے، اس نورانی ماحول میں اللہ کا نور ان کے دلوں میں اترے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی عظمت ان کے کانوں سے ان کے دل میں اترے گی۔ آنے دو بچوں کو مسجدوں، لے کر آؤ بچوں کو مسجدوں، اور بچوں کو لانے کے لیے یہاں کھلاؤ، ان کو چاکلیٹ، ان کو ٹوفیاں دو، ان کو بلاؤ یہاں مسجد میں، پابندی مت لگاؤ، بچوں کو مسجد سے جوڑو۔ دوسری چیز ہو جاتی ہے کہ علماء اکرام سے اپنے بچوں کے روابط قائم کرو، علماء اکرام کی صحبتوں میں ان کو لے جاؤ، ان کو علماء اکرام سے جوڑو، علماء اکرام سے ان کی قربت بڑھے۔ اگلی چیز ہے کہ ان کی تعلیم کے لیے جہاں آپ اچھے اسکول کا انتظام کرتے ہیں وہیں آپ کے لیے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ ان کے لیے بہترین دینی تعلیم کا نظام ہو، اچھے مکاتب ہوں، اچھے مکتب ہوں، اور بچے مکتب میں جا کر، گھروں پہ نہیں، حافظ صاحب کو گھر پہ بلانا کر پڑھانا کافی نہیں ہے، باقاعدہ مکتب قائم ہو اور ان مکتبوں میں جا کے بچے پڑھیں، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، جتنا بھی موافق وقت ہو، ہر گھر سے بچے نکل کر جائیں مکتب میں اور وہ بچے مکتب میں وہاں جا کر پڑھیں۔ یہ مکتب کا نظام انشاءاللہ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں، آگے آنے والے کچھ دنوں میں اللہ نے اگر قبول کیا، آپ لوگوں کی دعائیں اگر ساتھ رہیں تو ایک بہترین اور ایک مناسب نظام ہمارے شہر میں مکتب کا قائم ہوگا، جس میں لڑکوں کے الگ مکتب ہوں گے اور لڑکیوں کے، بالغ لڑکیوں کے الگ مکتب انشاءاللہ قائم ہوں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم ہماری اس آنے والی نسل کی بہتر اور مناسب تربیت کر سکیں تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو اور وہ ارتداد سے اور الحاد سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا